ایک بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ کسی بستی کی جانب رواں دواں ہوا، ویسی سیر و تفریح کرنے کے لیے تو وہ قریبی کسی دیہات والی سائڈ پہ نکل گیا۔ تو بادشاہ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اس نے وزراء سے پانی طلب کیا تو وزیروں نے کہا کہ پانی تو ختم ہو گیا ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کسی گھر سے پانی طلب کر کے ہم پانی اپنی پیاس بجھا لیں گے۔ بادشاہ نے ایک دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک بڑی خوبصورت دوشیزہ باہر آئی۔ بادشاہ نے جب اس کو دیکھا تو بڑا پھسل سا گیا نیت کے معاملات میں، اور نیت غیر لے کے اس کے پاس کھڑا ہو کے اس سے گفتگو کرنے لگا۔ عورت بھی صاحب بصیرت تھی، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ کس چکروں میں ہے اور یہ مجھ سے اب کیا توقع کرنا چاہتا ہے۔ وہ عورت بادشاہ سے کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت رکیے، میں اندر سے کتاب لے کے آتی ہوں، اس کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں آپ مجھے پڑھ کے سنائیں، خود بھی پڑھیں اور مجھے بھی سنائیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کتاب لے آؤ۔ بادشاہ تو یہی چاہتا تھا کہ تھوڑا وقت اس کے ساتھ میں گزار لوں۔ جب وہ عورت وہ آگے سے کتاب لے کے آئی تو اس میں زنا کے حکام درج تھے، حدود و قیود اور سزائیں جزائیں، ساری جزائیں تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن مرنے کے بعد جزا اس کی سزا ہی ہو سکتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے جب پڑھا تو بادشاہ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ بادشاہ نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے، تو اس طرح کر کے گھر چلی جا۔ جب رات کو اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی نے ساری بات اپنے شوہر سے کی کہ آج اس طرح بادشاہ آیا تھا اور یہ معاملات ہوئے ہیں۔ جب شوہر نے اس کی بات سنی تو شوہر بڑا پریشان ہو گیا، رنجیدہ ہو گیا، یہ کیا بات کر رہی ہو، وہ تو وقت کا بادشاہ ہے، وہ بلا رکنے سے کب رکتا ہے۔ شوہر کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ اگر اس کے دل میں، بادشاہ کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی میری بیوی کا تصور رہ گیا نا تو یہ میری بیوی کو اٹھا کے لے جائے گا۔ وہ بڑا پریشان رہتا ہر وقت۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، ہم اپنے گھر بات کرتے ہیں، یعنی سسرال، میرے والدین سے بات کرتے ہیں۔ جو لڑکا تھا اس نے لڑکی کے باپ سے بات کی کہ یہ معاملہ ہے، یہ ماجرا ہے کہ بادشاہ جو ہے اس کو تو یہ میری بیوی پسند آ گئی ہے، تو وہ تو اسے اٹھا کے لے جائے گا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو لڑکی کا سسر تھا، بڑا کمال کا بندہ تھا، اس نے کہا کہ ہم بادشاہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اپنا مسئلہ بادشاہ کے پاس پیش کریں گے۔ اس نے کہا لو بھی ہم کیا بادشاہ کو بولیں گے کہ تیری نظر خراب ہے ہماری بیوی، وہ تو قتل نہیں کر دے گا۔ اس نے کہا تو چھوڑنا۔ وہ چلا گیا، بڑی مزے کی بات ہے، سننے والی بات ہے۔ وہ چلا گیا، جب وہ گیا تو سسر چونکہ لڑکی اور اس کا شوہر بھی اور سارے پاس تھے، وہ جا کے کہنے لگا بادشاہ سلامت، بات اس طرح ہے کہ ہم نے، وہ سسر کہنے لگا کہ میں نے ایک مسئلہ پیش کرنا ہے آپ کی بارگاہ میں، اگر اجازت ہو۔ تو بادشاہ نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ سسر کہنے لگا، لڑکی کا باپ، کہ بادشاہ سلامت یہ وہ بندہ ہے جسے میں نے اپنی فصل کاشت کرنے کے لیے دی تھی، کھیتی اپنی دی تھی کہ تو یہاں فصل کاشت کر۔ تو کچھ عرصے تک یہ فصل کاشت کرتا رہا، کھیتی کاشت کرتا رہا، فصل حاصل کرتا رہا، لیکن اب ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ یہ میری کھیتی کی جانب بڑھتی نہیں ہے۔ جب یہ میری کھیتی کی جانب نہیں آئے گا تو میری کھیتی ضائع ہو جائے گی، فصل کہاں سے حاصل ہوگی، اور میری کھیتی کو بھی فصل کی ضرورت ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا ہاں بھائی تو کیوں نہیں اس کی کھیتی پہ کاشت کرتا؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت بات اس طرح ہے کہ میں شروع میں اپنی کھیتی پر خوب کاشت کیا کرتا تھا، اور کاشت کرنے کے بعد ہماری بڑی اچھی زندگی چل رہی تھی۔ پھر ایک اور وہاں بندہ آ گیا جو مجھ سے بڑا طاقتور ہے، اب اس کی نیت ہے کہ میں اس کھیتی کے اوپر کاشت کروں، میں تو اسے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے تو اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اسے لڑ سکوں، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری کھیتی پر حملہ نہ کر دے۔ بادشاہ کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ بادشاہ نے کہا مجھے پتہ چل گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو، آج کے بعد وہ جو بندہ ہے نا وہ تمہاری کھیتی کی جانب نہیں آئے گا، جاؤ گھر جا کے اپنی جو ہے وہ کھیتی جو ہے وہ کاشت کرو، اب اس بندے سے تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں حسن ظن، اس کو کہتے ہیں الفاظ کا ایسا چناؤ کہ اپنی بات اگلے تک پہنچا بھی دینا، اور اگلے کو پتہ بھی چل جائے اور دوسرے کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کسی سے خطاب نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو حضور فرماتے فلاں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ فلاں کام کرتا ہے، یا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ آج کل یہ کام کرتے ہیں۔ وہ جو بندہ ملوث ہوتا نا جس چیز میں، وہ اسے سمجھ آ جاتی کہ حضور مجھے کہہ رہے ہیں اور باقی کسی کو سمجھ نہ آتی۔ تو ہمیں بھی زندگی میں ایسا کرنا چاہیے کہ الفاظ کا چناؤ ایسا کریں کہ جس کو ہم نے بات بتانی ہے اس تک بات پہنچ بھی جائے۔